ہاتھ اٹھاتے ہوں یا اللہ ہمارے ابے کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہمارے ابا جان کی فلاں فلاں خطائیں معاف کر دے، یا اللہ ہماری والدہ صاحبہ کی بخشش فرما دے، سرکار نے فرمایا اولاد بھی ہو، نیک بھی ہو اور دعا کرنے والی بھی ہو۔ کیسی اولاد ہونی چاہیے؟ یہ نہ کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ، ایسی اولاد نہ ہو۔ اولاد ایسی ہو جو سرکار کی حدیث کو سمجھتی بھی ہو، سرکار کی شریعت کے مطابق عقائد بھی رکھتی ہو، ایسی نہ ہو وہ کہ مر گیا مٹی میں مل گیا، کیا اصلاح ثواب کرنا؟ تو پھر نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ اگر مرنے والے کو اصلاح ثواب کرنا ہے، بدعت و شرک و حرام ہے، تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ بخاری کی پہلی حدیث کا کیا مطلب ہے؟ سینکڑوں حدیثیں سیاہ میں صرف موجود ہیں اسی عنوان پر۔ کتنی حدیثیں؟ سینکڑوں، ایک دو نہیں، اصلاح ثواب پر سیاہ کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان علی شان کس قدر خوبصورتی کے ساتھ ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا والدین صالح یدعو لہ، ایک تو بتایا کہ اپنی اولاد کو نیک بناؤ، اپنے اولاد کو دین کے راستے پہ چلاؤ، شریعت سکھاؤ، قرآن و سنت کو ان کو علم سکھاؤ۔ جب صالح ہوں گے، قرآن و سنت کو جانتے ہوں گے، فرمایا تم چلے جاؤ گے لیکن نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا، نیکیوں کا نظام چلتا رہے گا۔ رب تمہاری اولاد کی وجہ سے تمہاری قبر میں جو کچھ وہ نیکیاں کریں گے، رب ان کا اجر میں بھی کمی نہیں آنے دے گا، لیکن ان کے برابر رب تمہاری قبر میں بھی اجر بھیجتا رہے گا، اجر کو رب بھیجتا رہے گا۔ غور کریں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان۔ یہ حدیث ایسی حدیث ہے جو آج کے درس کی تیسری حدیث ہے، جو پوری سیاہ ستہ میں موجود ہے، پوری سیاہ ستہ میں 6 جو حدیث کی کتابیں مشہور و معروف ہے، یہ مشہور ہے، یہ معنی نہیں کہ حدیث ہی بس ان کی ہونی چاہیے، یہ معنی غلط ہے۔ حدیث کسی بھی حدیث کی کتاب کی ہو، حدیث حدیث ہی ہوتی ہے۔ حدیث شرط یہ اپنی سند کے اعتبار سے ٹھیک ہو، شرط یہ کہ وہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے، خواہ وہ السنن الکبریٰ بہقی شریف کی ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ دار قطنی کی کیوں نہ ہو، دارمی شریف کی کیوں نہ ہو، مستدرک حاکم کی کیوں نہ ہو، کتاب حدیث کی ہو اور سرکار کا فرمان ہو اور اس کی سند بھی ٹھیک ہو، مسلمان کو یہ ماننا اس کا ضروری ہوتا ہے۔ مسلمان یہ نہیں کہتا کہ سیاہ ستہ سے ہی دکھاؤ۔ کیا سرکار کی جتنی 23 سال کی گفتگو مبارک ہے وہ صرف سیاہ ستہ میں ہی بند ہے؟ یہ ہے سیاہ ستہ؟ کیا 23 سال میں اتنی باتیں سرکار نے کی ہیں بس اسی کے اندر بند ہو گئی؟ صرف سیاہ ستہ میں سرکار کی حدیثیں نہیں، سرکار کی حدیثوں پہ تو وہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کائنات میں کہ ابھی سیاہ ستہ والے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، حدیث کی کتابیں تو پہلے سے لکھی ہوئی آ رہی ہیں، یہ پیدا ہی بعد میں ہو رہے ہیں۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنی فلاں کتاب میں یہ مسئلہ ثابت کیا ہے، اس پر اس حدیث کو لے آئے ہیں دلیل پکڑتے ہوئے، اور یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث امام بخاری نے ذکر کی ہے۔ امام اعظم پہ یہ اعتراض ہوتا ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث کس امام نے نقل کی ہے، امام بخاری نے۔ اب اس جاہل کو بندہ کیا بتائے؟ اور بھائی صاحب امام اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں امام بخاری کا باپ بھی دنیا میں نہیں آیا تھا، یہ سب بات کے لوگ ہیں۔ امام بخاری سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس سچے عاشق امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری امام صاحب کے شاگرد کا آگے ایک شاگرد، ان کا پھر آگے جو شاگرد ہے وہ امام بخاری بنتا ہے، اور تم کہتے ہو جی امام صاحب نے بخاری شریف کا ذکر ہی نہیں کیا۔ کیسی جہالت والی باتیں ہیں۔ اس وقت امام بخاری کا باپ ہی پیدا نہیں ہوا جس وقت کے اندر تم کہتے ہو جی امام اعظم نے حدیث نقل کیا لیکن بخاری کا حوالہ نہیں دیا۔ اور بھائی وہ تو اپنی سند سے حدیثیں نقل کرتے تھے، کیونکہ آپ تابعی ہیں نا، صحابہ کے بعد زمانہ آیا تابعین کا، امام صاحب تابعین میں ہیں۔ آپ نے کسی صحابی سے حدیث سنی، آپ خود اس حدیث کے راوی بن گئے، آپ خود اس حدیث کے کیا بن گئے؟ راوی بن گئے۔ اب یہ حدیث پوری سیاہ میں موجود ہے۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال اچانک ہو گیا،
میری والدہ کا انتقال، اگر ان کو کوئی فرصت ملتی، یعنی اچانک اگر انتقال نہ ہوتا، اے اللہ کے محبوب تو اپنے لیے کوئی نہ کوئی ضرور صدقہ کر جاتی یا ہمیں کہہ جاتی۔ اب وہ انتقال کر گئی ہیں۔ اکثر جگہوں پہ یہ روایت ہے سیاح میں، ہاں سیاح کے اندر ہی بعض روایتوں میں یوں بھی ہے، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور جب انتقال ہوا تھا میں اس وقت یہاں نہیں تھا، میں اس وقت یہاں وانا غائب، میں مدینہ منورہ سے باہر تھا، میں مدینہ منورہ سے۔ اور آج کل والا تو نظام ہی نہیں تھا کہ بندے نے انگلینڈ سے آنے میت پڑی ہے 3 دن، کیونکہ وہ صحابہ تھے، وہ شریعت پہ عمل کرنے والے تھے، ان کے ہاں تو کسی کی ڈیتھ ہوئی بس اتنی دیر لگتی، ادھر غسل والے کو بلاتے، ادھر قبر کھودنے والے کو بلاتے، جب غسل والا کہتا جی جنازہ تیار ہے، قبر والا کہتا جی قبر تیار ہے، چلو جی اٹھاؤ لے چلو، ادھر تو اتنی دیر ہوتی تھی۔ سرکار کا حکم بھی یہی ہے کہ جنازہ جتنا جلدی ہو سکے رب کے سپرد کر دو۔ ہم جی فلاں نے آنا ہے، ابھی وہ فلاں ملک سے آئے گا، یہ خلاف شرع ہم کرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ شریعت اتنی دیر میت کو رکھنے کی ہمیں اجازت دیتی، شریعت اتنی دیر دیتی ہے کہ غسل دفن کفن جب نظام پورا ہو جائے، قبر تیار ہو جائے، غسل بھی ہو جائے، فوراً اس کا جنازہ کرا دیا جائے، فوراً اس کا۔ صحابی رسول نے کیا عرض کی، میں یہاں نہیں تھا، میری والدہ کا کیا ہو گیا، جب میں آیا تو دفن بھی ہو گئی، جب میں آیا دفن بھی ہو گئی، میں ان کے لیے کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ اب کیا میری والدہ کو میری طرف سے کیا ہوا صدقہ پہنچے گا، کوئی فائدہ ہوگا؟ قال النبی علیہ السلام نعم، فرمایا ہاں تو جو صدقہ یہاں کرے گا میرے رب تیری ماں کی قبر میں اس کو پہنچا دے گا۔ اور اس وقت غور کرنا ہے، اس وقت مدینہ شریف میں پانی کی قلت تھی۔ کس چیز کی قلت تھی؟ پانی کی قلت۔ سرکار نے فرمایا اگر تو پانی خرید لے، ایک کنواں خرید لے اور اس کا تو نام رکھ لے، هذه البئر لأم سعد، هذه البئر لأم، اس کنویں کا نام ہی یہ رکھ لے، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، یہ سعد کی۔ سرکار نے فرمایا اے میرے غلام، جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے جتنا اجر ملے گا سب رب تیری ماں کی قبر میں بھیجتا رہے گا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے سرکار کی بات مانی، مدینہ منورہ میں کنواں خریدا، اس کو وقف کر دیا، لیکن کنویں کا نام یہ نہ رکھا هذه البئر للہ تعالی، یہ اللہ کا کنواں ہے، یہ نام رکھا، بلکہ کیا رکھا ہے جو سرکار نے فرمایا اپنی ماں کے نام پہ وقف کر دے، لوگ اس سے پانی پئیں گے اور تیری ماں کو رب کیا بھیجتا رہے گا۔ معلوم ہوا کسی کھانے یا پینے والی چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام آ جائے تو وہ چیز حرام ہوتی۔ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ آج میں نے بعض لوگوں سے سنا، میں بڑی آج حوصلے سے اور بڑی پیار سے گفتگو کر رہا ہوں، حالانکہ ہماری عادت کے خلاف ہے یہ نظام۔ میں نے ایک بندے سے سنا، کہنے لگا یہ بکرے کا جو گوشت ہے اس کا کھانا اور کتے کے گوشت کا کھانا ایک جیسا ہے۔ میں نے پوچھا حضرت وجہ کیا؟ کہنے لگا میں نے اس کے مالک سے پوچھا تھا جب یہ خرید کے لا رہا تھا کہ یہ بکرا کیوں خریدا ہے، اس نے کہہ دیا جی یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کے لیے خریدا ہے۔ تو کہنے لگا دیکھو غیر اللہ کا نام آ گیا، حرام ہو گئی۔ میں نے کہا بھائی صاحب اگر اس طرح چیزیں حرام ہوتی ہوں تو پھر هذه البئر لأم سعد کا کیا معنی ہے؟ حدیث ہے، سیاح کی ہے، پوری 6 کتابوں میں ہے، سرکار نے خود حکم دیا، صحابی نے نام رکھا، پینے کی چیز نام اللہ کا نہیں آ رہا بلکہ اللہ کی ایک نیک بندی کا نام آ رہا ہے، سرکار کی ایک خادمہ کا نام آ رہا ہے، اور اسی کنویں سے صحابہ بھی پیتے ہیں، اہل بیت بھی پیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ غوث اعظم کی 11ویں کی طرف بکرے کو منسوب کرنے سے بکرا حرام، ہاں بکرا اس وقت حرام ہوگا وما اہل بہ لغیر اللہ، جو قرآن میں آیا 1400 سال کے عربی مفسرین نے اس کا معنی یہ لکھا ہے جب بکرے پر یا جانور پر چھری پھیرنے لگے، کیا پھیرنے لگے، اگر اس وقت بسم اللہ تکبیر اللہ اکبر کہنے کی بجائے
کسی شخص نے کہہ دیا یا غوث الاعظم، کیا کہہ دیا؟ اب یہ جانور اور کتے کے گوشت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلام اسلام ہے، ہم جانبین سے کلام کر رہے ہیں۔ ڈنڈی مارنے کی سنیوں کو عادت، جو حق ہے وہی بیان کرتے ہیں۔ اگر کسی نے جانور کو ذبح کرتے ہوئے پکارا چھری پھیرتے ہوئے اللہ کے نام کو چھوڑ کر کہا یا غوث الاعظم دستگیر اور چھری پھیر دی، اور سمجھتا ہے کہ یہ جانور حلال ہے، یہ جانور شریعت کی روشنی میں حرام ہو چکا ہے، اس کا گوشت کھانا اب اسلام کی روشنی میں حرام ہے، اسلام کی روشنی میں عین چھری پھیرتے وقت وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کی تفسیر میں تمام عربی مفسرین نے یہی کلام کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس سے لے کر آخری عربی مفسر تک یہی جملے ہیں کہ جب چھری پھیرو نام اللہ کا لو، اس سے پہلے بھلے بت کا نام بھی لیا جائے، قرآن کہہ رہا ہے وہ جانور تمہارے لیے حلال ہوتا ہے۔ قرآن میں رب نے فرمایا صاحبہ، بحیرہ، یہ سارے بتوں کے نام پہ چھوڑے جانے والے جانور ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اے مسلمانوں، یہ جو مشرک اپنے بتوں کے نام پہ کیا چھوڑتے ہیں اور پھر ان کا نام رکھتے ہیں، اگر یہ تمہارے ہاتھ چڑھ جائے نا، ان کو پکڑ کے جب چھری پھیرو تو نام میرا لے لو، بسم اللہ تکبیر اللہ اکبر، فرمایا یہ جانور حرام مسلمانوں کے لیے حلال ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بت کا نام ہے، قرآن کہے چھری پھیرتے وقت رب کا نام لیا گیا ہو تو وہ جانور حرام ہوتا۔ تو سرکار کا اتنا بڑا غلام الشیخ عبد القادر جیلانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ کے نام سے جانور حرام کبھی ہوتا؟ جب بت کے نام سے نہیں حرام ہوتا تو انسان تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہے۔ اب پھر انسانوں میں سرکار کے غلام امتی ہے، پھر امتیوں میں غوث اعظم اولیاء کے سردار مانے جاتے ہیں۔ آپ کے نام سے کیوں جانور بلا حرام ہو؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ ھذہ البئر لأم سعد، یہ کنواں کن کی ماں کا ہے؟ اب اسی کنویں سے یقیناً سرکار نے بھی پانی نوش فرمایا ہوگا، صحابہ نے بھی اسی کنویں سے پانی نوش۔ معلوم ہوا کسی کھانے پینے والی چیز پر کسی اللہ کے سوا کسی اور کا نام آ جائے تو وہ چیز حرام یا ناپاک ہوتی؟ اس کو جو حرام ناپاک کہہ رہا ہے وہ لا علم ہوتا ہے، وہ شخص کیا ہوتا ہے؟ لا علم، اس کو قرآن و سنت کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ قرآن و سنت سے خالی ہے۔ اگر قرآن و سنت کو جانتا اور سمجھتا ہوتا تو کبھی بھی یہ جملے نہ بولتا۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کس قدر صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایصال ثواب کے متعلقہ ہدایات عطا فرمائی۔ غور کریں، مشکات شریف کی حدیث ہے، ایک شخص آتا ہے عمر بن ہشام، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں ایک سوال پوچھنے آیا ہوں۔ فرمایا پوچھ۔ عرض کی میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرے والد کا کیا ہو چکا ہے؟ سرکار نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ عرض کی میں اب چاہتا ہوں، میرے والد نے مجھے کہا تھا جب میں مر جاؤں تو میرے بعد 50 غلام خرید کر ان کو آزاد کرنا اور ان کا ثواب مجھے بھیج دینا، ان کا ثواب۔ سرکار نے فرمایا یہ بتا تیرے والد مسلمان تھا؟ ابھی آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ یہی سوال لے کر آتے ہیں کہ میری والدہ کا کیا ہو گیا ہے۔ سرکار نے ان سے نہیں پوچھا کہ تیری والدہ مسلمان تھی، کیونکہ سرکار جانتے تھے، ادھر جانتے تھے تو تشریف فرمائی۔ فرمایا بتا کیا تیرا والد؟ اونچی بولے کچھ نہیں ہوتا، سرکار کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ سرکار نے پوچھا کیا تیرا والد؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ مسلمان ہے۔ سرکار نے فرمایا پھر اس کے لیے ایصال ثواب بھی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ایصال ثواب بھی، کیونکہ سرکار کی شریعت میں یہ جو ایصال ثواب والی سہولت ہے نا، یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہ صرف کن کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے۔ انشاءاللہ الرحمن ہم اسی مسئلہ ایصال ثواب کی قسط نمبر 2 اگلے جمعۃ المبارک کو لے آئیں گے، سیاستہ سے، اگلی قسط بھی سیاستہ سے ہے۔ اس کے اندر باقاعدہ سرکار کی ایسی حدیثیں موجود ہیں جن کے اندر سرکار نے اتنے تک فرمایا کہ ایک بندہ گناہگار ہوتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے،
قبر میں اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست اس کے لیے پیچھے سے کیا بھیجتے رہتے؟ اصال ہے۔ ایک دن آتا ہے کہ اس کو رب جنت دے دیتا ہے۔ یہ صحیح میں اگلے جمعہ انشاءاللہ پوری حدیث عرض کریں گے۔ سرکار فرماتے ہیں وہ بندہ عرض کرتا ہے مولا میں تو مار کے آ گیا، اب تک جہنم میں تھا، مجھے کیسے جنت مل گئی؟ رب کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے تیرے گھر والوں نے جو ایصال ثواب کیا ہے اس کی برکت سے ہم نے تیرے گناہ معاف کر کے تیری بخشش فرما دی ہے۔ یہ سیاہ میں اگلے جمعے کو انشاءاللہ حدیث پاک آ رہی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ کر عمل کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔